اگر ہم ساری بات کو اکٹھا کر کے اس کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں تو وہ دوستو 2 لفظوں میں یہ ہے کہ بکری کے جو بچے ہیں ان کا کسی موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق ہے کہ آپ کو میں نے جو 4 چیزیں بتائی ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کے بچوں میں آ جاتی ہے تو آپ کے بچے ایکسپائر ہونے. ٹوٹل 6 بچے تھے. 6 میں نے اپنی ساری کوششیں کی ہیں. میں نے ان کا 8 دفعہ دن میں ٹمپریچر چیک کیا ہے. سارا دن ان کے سر پر رہا ہوں، مگر 6 بچوں میں سے ایک بچہ بھی فروری والا میرا نہیں بچا. السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول. آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں بات کرنے لگا ہوں دوستو بکری فارمنگ کے سب سے بڑے مسئلے کی. یہی وہ مسئلہ ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو بکری فارمنگ چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے. لوگ بکری فارمنگ چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں بھائی آپ نے بکری فارمنگ کے بالکل قریب بھی نہیں جانا. میری مراد ہے دوستو بکری کے بچوں کا مر جانا. بکری کے بچوں کا بچنا یا مرنا، یہی دوستو وہ عمل ہے جو بکری فارمنگ میں ریڑھ کی ہڈی کی خاصیت رکھتا ہے. مگر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسی مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم جب بھی کسی بھائی سے سوال کریں، خاص کر اس بھائی سے کہ جس بندے نے بکری فارمنگ یوٹیوب سے سیکھی ہے اور یوٹیوب پر ہی سکھانا شروع کر دی ہے، آپ پوچھیں بھائی ہم بکریوں سے بچے کس موسم میں لیں، تو وہ سب سے پہلے آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا بریڈنگ سیزن متعین کریں. مطلب کہ آپ اپنی بکریاں کٹھی پریگننٹ کروائیں اور ان سے کٹھے ہی بچے لیں. یہیں سے دوستو غلطی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو بریڈنگ سیزن ہے دوستو بڑا اہمیت کا حامل ہے بکری فارمنگ میں، مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس بندے کے لیے ہے. بریڈنگ سیزن دوستو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس زیادہ تعداد میں بکریاں ہوتی ہیں. مطلب کہ آپ کے پاس ایک 100 بکری ہے تو آپ کا سیزن کا تقریباً 150 پونے 200 بچہ آنا ہے، تو آپ کو بریڈنگ سیزن کی ضرورت ہے، ورنہ آپ خراب ہوں گے. آپ کے پاس 50 60 70 بکریاں ہیں تب بھی آپ بریڈنگ سیزن کی طرف جا سکتے ہیں. ایک نیا بندہ ہے، اس نے 5 بکریاں لی ہیں، بھائی اس نے بریڈنگ سیزن کا کیا کرنا ہے؟ اس کے تو ٹوٹل 6-7 بچے ہونے ہیں. اگر وہ 6-7 بچوں کو بھی مینج نہیں کر سکتا تو پھر اللہ وارث ہے. جو بندے ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں بریڈنگ سیزن والی، وہ یہ کلیئر نہیں کرتے اور وہ خود بھی اس بات سے کلیئر نہیں ہے کہ بھائی بریڈنگ سیزن کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے 5 10 15 بکریوں سے کام کرنا ہے تو یہ بریڈنگ سیزن والے چکر سے نکلیں. سارا سال بکری کو بچے دینے دیں، جب اس کا مرضی کرے وہ پریگننٹ ہو جائے اور جب اس کا مرضی کرے بچے دے. آپ کا کام ہے بچے سنبھالنا. جب آپ کی ایک مطلوبہ تعداد ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ بریڈنگ سیزن کی طرف چلے جائیں. دوسری ایک اور پاکستان میں بات مشہور ہے کہ آپ نے بکریاں 4تھے مہینے میں کراس کروا لینی ہے، 10ویں میں بچے لے لینے ہیں، اور 10ویں میں کراس کروانی ہے اور آپ نے دوسرے مہینے میں بچے لے لینے ہیں. بھائی کیوں؟ تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ سردیوں میں آپ نے بچے نہیں لینے. بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھئی سردیوں میں آپ نے بچے نہیں لینے؟ اچھا، جن ملکوں میں سارا سال سردی پڑتی ہے اور وہاں بکریاں بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو بکریاں بچے دیتی ہی نہیں ہیں، صرف بکریاں بچے پاکستان میں دیتی ہیں. بھائی یہ جو سردی ہے یہ ایک موسم ہے، جس طرح گرمی موسم ہے اسی طرح سردی موسم ہے، اور ہم نے سردی کو بنا دیا جناب والا ایک بیماری. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سردی میں بچے آ گئے تو ہمارے بچے خار صورت مرنے ہیں، جبکہ بچوں کا سردیوں میں مرنے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو دوستو میں بچے ٹوٹل کے ٹوٹل لیتا ہوں فل سردیوں میں، اور باقی جو بکریاں رہ جاتی ہیں وہ جس سیزن میں مرضی کراس ہو جائے ہم اسی سیزن میں ان سے بچے لے لیتے ہیں. میں نے صرف اپنی یہ جو 6 سال کا پیریڈ ہے صرف 2 دفعہ بچے لیے ہیں میں نے دوسرے مہینے میں، مطلب کہ 10ویں میں بکریاں کراس ہو گئیں اور انہوں نے جا کے دوسرے میں بچے دے دیے. آج سے 3 سال پہلے غالباً 2023 یا 22 میں میں نے بچے لیے تھے. میرا جو مورٹیلٹی ریٹ دوسرے مہینے میں رہا تھا وہ تقریباً 50% تھا.
اور اس کے بعد میں نے اس دفعہ بچے لیے ہیں دوستو، میرے ٹوٹل 6 بچے تھے، 6۔ میں نے اپنی ساری کوششیں کی ہیں، میں نے ان کا 8 دفعہ دن میں ٹمپریچر چیک کیا ہے، سارا دن ان کے سر پر رہا ہوں، مگر 6 بچوں میں سے ایک بچہ بھی فروری والا میرا نہیں بچا۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بکری کے بچوں کا سردی یا گرمی میں مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بکری کے جو بچے ہیں ان کی مرنے کی اصل وجہ کیا بنتی ہے۔ دوستو، بکری کے بچے کی سب سے پہلی مرنے کی وجہ ہے بکری کے نیچے دودھ نہ ہونا۔ اگر آپ کی بکری کے نیچے دودھ نہیں ہے، آپ نے بکری کراس کرائی ہے 4تھے مہینے میں، آپ کروا لیں 10ویں مہینے میں، آپ کرا لیں پہلے میں، قصہ مختصر سال کے کسی حصے میں بھی آپ اپنی بکری سے بچہ لے لیں، اگر آپ کی بکری کے نیچے دودھ نہیں ہے تو آپ کے بچے نے نہیں بچنا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بڑا بہترین الٹرنیٹو موجود ہے تو ممکن ہے آپ کا بچہ سروائیو کر جائے، ورنہ آپ کے بچے نے مرنا ہی مرنا ہے۔ دوسری دوستو چیز ہے کہ آپ کی بکری کا بچہ مٹی کھا جائے، مٹی کھا جائے سردیوں میں، مٹی کھا جائے گرمیوں میں، مٹی کھا جائے جب اس کا مرضی کرے۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھا جاتا ہے تو اس کا ایکسپائر ہونے کے 80% چانس بن جاتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کرے بچ جائے تو دوستو وہ اس کی بڑھوتری بالکل نہیں ہوتی۔ آپ کا 6 ماہ کا بچہ سیر ہوگا 7-8 یا میکسیمم 10,000 روپے میں۔ تیسری چیز ہے دوستو کہ آپ نے اس کو موسمی اثرات سے بچانا ہے۔ وہ گرمی بھی ہو سکتی ہے، وہ سردی بھی ہو سکتی ہے، وہ بہار بھی ہو سکتی ہے۔ گرمی سردی کا تو آپ کو سمجھ آ گئی، بھئی سخت سردی سے بچانا ہے اور سخت گرمی سے بھی بچانا ہے۔ بہار سے کیسے بچانا ہے دوستو؟ بہار میں آ جاتی ہے مکھی اور مچھر، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ساری بیماریوں کی جڑ ہیں، اور خاص طور جب مچھر اور مکھی کا موسم ہوتا ہے یہ بچوں کو لے جاتی ہیں۔ دوستو، آپ نے اپنے بچوں کو مچھر اور مکھی سے بچانا ہے۔ مچھر اور مکھی سے بچانے کا دوستو بہترین جو وقت ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں سخت سردی میں بچے لیتا ہوں۔ چوتھی وجہ ہماری دوستو بنتی ہے کہ ہماری بے احتیاطی۔ اگر ہم بچوں کے ساتھ بے احتیاطی سردیوں میں کریں گے تو سردیوں میں مریں گے، اگر ہم بے احتیاطی گرمیوں میں کریں گے تو وہ گرمیوں میں مریں گے، اگر ہم بے احتیاطی بہار کے موسم میں کریں گے تو وہ بہار کے موسم میں مریں گے۔ اگر ہم ساری بات کو اکٹھا کریں، اکٹھا کر کے اس کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں تو وہ دوستو 2 لفظوں میں یہ ہے کہ بکری کے جو بچے ہیں ان کا کسی موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تعلق ہے کہ آپ کو میں نے جو 4 چیزیں بتائی ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کے بچوں میں آ جاتی ہے تو آپ کے بچے ایکسپائر ہونے کی طرف چلے جائیں گے۔ جو بعد میں آپ دوستوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2, 4 یا 5 بکریاں ہیں تو آپ کسی بریڈنگ سیزن کی طرف نہ جائیں، آپ کسی موسم کی طرف نہ جائیں، آپ بالکل اپنی بکریوں کو کراس ہونے دیں، ان کو بچے دینے دیں۔ جب بکریاں بچے دیں تو جو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں، آپ نے ان سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بچے ہیں وہ سروائیو کر جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔